اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا خاتم النبیین بالقاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اس سے پہلے کہ تقریر کو شروع کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ جو صاحب عزا ہیں ان کے مرحومین پر اور آپ سب کے مرحومین پر اور تمام مومن و مومنات کے مرحومین سورہ فاتحہ اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے پہلے کہ ہمارے آج کے موضوع کی طرف آگے بڑھیں، کچھ نکتے عزاداری اور مجالس ابا عبداللہ علیہ السلام سے کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے اور عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ یہ مجالس حسینی زیارت حسین ہے۔ مجلسوں میں جانا گویا معصومین کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ یہ روایتوں میں ملتا ہے ہمیں، ان زیارتنا تجدید عہد معنا، اسی ٹائپ کا مضمون ہمیں ملتا ہے کہ ہماری زیارت در حقیقت ہمارے ساتھ تجدید بیعت ہے، ہمارے لیے زیارت ہے۔ آیت اللہ شیخ جعفر ششتری فرماتے ہیں کہ مجالس حسین میں آنا گویا حسین کی زیارت کرنا گنبد کے نیچے، حضرت کے روضے کے گنبد کے نیچے گویا زیارت کرنے کے برابر ہے۔ مجلس میں آنا یہ ہے۔ بعض نعمتیں جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہیں، مادی بھی معنوی بھی، لیکن کیونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے ان کی، تو ہم ان نعمتوں کی قدر کو نہیں جانتے۔ آہستہ آہستہ ہماری آنکھوں میں سے اس کی قدر گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک مختصر نعمت، بہت عام سی نعمت، جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک دن کے لیے بھی یا کچھ دیر کے لیے بھی اگر انسانیت سے یہ چھن جائے تو انسانیت باقی نہ رہ سکیں، یہ جانور باقی نہیں رہیں گے، یہ درخت باقی نہیں رہیں گے۔ وہ کیا ہے؟ پانی۔ یہ پانی جو فراوان ہمارے گھروں میں، مساجدوں میں، دکانوں میں ہے، اتنی اہم چیزیں بعض اوقات ہمیں عادت ہو جاتی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے آسانی سے ویسٹ کرتے ہیں، آسانی اس کو وہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی عادت ہے، جو چیز اسے فری میں ملتی ہے، کسی محنت کے بغیر ملتی ہے، کسی زحمت کے بغیر ملتی ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی انسان کے دل میں۔ عادت ہے، انسان کا نیچر ہے۔ ایک ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ایران عراق کی جنگ میں ایک بار دشمنوں نے گھیر لیا تھا، صدام کی فوج نے گھیر لیا تھا اور کہہ رہے تھے چاروں طرف سے حملہ کر رہے تھے، 50 ڈگری کی دھوپ تھی اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ کئی گھنٹے دھوپ میں اس طرح سے گزرے کہ ہمیں پیاس اور تشنگی کے عالم میں بتانا پڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں آسمان کو دیکھتا کہ آسمان مجھے اندھیرا نظر آتا، پیاس اتنی زیادہ طاری ہو گئی مجھ پر، اس کو اور لمبا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ پانی کو جب بھی دیکھتا ہوں کہ خاص احترام ہے پانی کے نسبت، کیونکہ میں نے دیکھی ہے وہ پیاس پانی کے نسبت۔ لیکن جو لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے پانی کی، اسی طرح سے دوسری نعمت تھوڑے دن پہلے دیکھ رہے تھے کہ اگر 1 منٹ کے لیے آکسیجن دنیا میں سے چلا جائے تو کیا کیا ہوگا۔
عجیب ہے، یعنی آدھے سے زیادہ مخلوقات دنیا میں رہ نہیں پائیں گے، نابود ہو جائیں گے. یہ چیز ہے. یہ مادی نعمتیں ہیں. بعض معنوی نعمتیں ہیں. مادی نعمتوں کے نسبت جب انسان اتنا غافل ہو سکتا ہے، معنوی نعمتوں کے نسبت اور زیادہ غفلت کا امکان ہے. اس میں سے ایک عزاداری سید الشہداء ہے. بعض اوقات نظر آتا ہے کہ بعض لوگ اس کے احترام اور اس کا تقدس کو برقرار رکھنے میں کہیں نہ کہیں اس غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو حق ہے، جو عزت اس عزاداری کو ملنی چاہیے، تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. وہ اس کا خیال کرنا چاہیے. کیوں؟ ابھی پچھلی مجلس کو جب ہم سن رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر، اچھی باتیں ہوئی، اچھے احادیث پڑھے گئے. اس میں سے یہ ہے کہ حضرات معصومین ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں. یہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، روایتوں میں ہمیں ملتا ہے. آپ دیکھیں، فرماتے ہیں چھٹے امام کے انہو لینظر من یبکیہ ویستغفر لہ. سید الشہداء وہ جو ان پر گریہ کرتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ائمہ ہمارے استقبال کے لیے آتے ہیں. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ صاحب مجلس ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ائمہ ہمارے استقبال کے لیے آتے ہیں ان مجالسوں میں. فرماتے ہیں کہ ابا عبداللہ جو ان پر روتا ہے اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ ایک ثبوت ہے کہ حضرات معصومین توجہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان مجالس کو، اپنی ہستیوں کو یہاں پر لے کر آتے ہیں. ایک اور حدیث میں جو 5ویں امام سے منسوب ہے، اپنے صحابی کے لیے فضیل، ان کے ایک صحابی تھے فضیل، اس کو فرماتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. پوچھتے ہیں کہ تجلسون و تحدثون، کیا ایک دوسرے کے اطراف اکٹھا ہوتے ہو اور ہماری باتیں کرتے ہو؟ امام پوچھتے ہیں فضیل سے، تو فرماتے ہیں کہ نام جعلت فداک، جی ہاں ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں، میری جان آپ پر قربان ہو جائے اے میرے امام. اس کے بعد فرماتے ہیں یا فضیل ان تلک المجالس احبها، فرماتے ہیں کہ یہ وہ مجالس ہیں جسے مجھے محبت ہے. توجہ ہے امام کی اس مجلس پر، شک نہ کریں اس بات کی طرف کہ توجہ ہے امام کی اس مجلس پر، ان مجالسوں پر جو اخلاص کے ساتھ، جو خلوص کے ساتھ انجام پاتی ہیں. یہ وہ مجالس ہیں جسے مجھے محبت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَأَحْيُ أَمْرَنَا یا فضیل، ہمارے امر کو، ہمارے مقصد کو زندہ کرو. خود امام بتاتے ہیں کہ ایسے مجالس کا ہدف کیا ہے؟ ہمارے مقصد کو زندہ کرنا. ہم جس کے خاطر خدا کی طرف سے بھیجے گئے اس مقصد کو زندہ کرنا. فَأَحْيُ أَمْرَنَا یا فضیل، ہمارے امر کو زندہ کرو اے فضیل. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا فضیل من ذکرنا وذکرنا او ذکرنا عندہ، جو بھی ہمارا تذکرہ کرے یا ہمارا ذکر اس کے سامنے ہو، دونوں میں سے کوئی ایک، ہمارا ذکر کرے یا ہمارا ذکر اس کے سامنے ہو. وخرج من عینیہ جناح مثل الذباب، کہتے ہیں کہ اور اس کی آنکھوں سے مچھر کے پر جتنے آنسو خارج ہوئے اہل البیت کے ذکر کی وجہ سے. یہ نہیں کریں کہ مصیبت، ذکر ہونا اہل البیت کا. غفر اللہ ذنوبہ، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. گناہوں کا معاف ہونا، اے کاش ہمیں پتہ ہو کہ کتنی عظیم نعمت ہے گناہوں کا معاف ہونا. اکثر لوگوں کو نہیں پتہ گناہوں کا معاف ہونا یعنی کیا. اگر امام اس کی جگہ پہ کہتے کہ جو بھی ہمارے لیے گریہ کرے اور اس کے آنکھ سے ہماری یاد کرے اور اس کے آنکھ سے مچھر کے پر جتنے آنسو نکلے، اس کو 1 کروڑ روپے ملیں گے، تب سمجھ میں آتا ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن کیونکہ گناہوں کا مغفرت میں کیا چھپا ہوا ہے، کتنی بڑی چیز ہے. ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ سب سے کم ترین چیز جو ابو عبداللہ علیہ السلام پر رونے والے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ اگر سب سے بالا ترین اور سب سے بڑی چیز مجھے یہ مل جائے تو میرے لیے کافی ہے. لیکن سید الشہداء پر گریہ کرنا، یہ مجالس کی فضیلت یہ ہے. جب فضیلت یہ ہے تو ادب بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے مجلس میں شرکت کرنے کا. جب کسی بزرگ کے گھر پر جاتے ہیں، کسی عظیم ہستی کے گھر پر جاتے ہیں تو ادب کا بھی اتنا خیال رکھا جاتا ہے. مجالس حسینی جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر ائمہ معصومین تشریف لاتے ہیں اور ہمارا استقبال کرتے ہیں اور سید الشہداء ہم پر نظر کرتے ہیں تو ہمارا ادب اس کے مقابلے میں کیسا ہونا چاہیے؟
پہلے تو یہ ہے کہ پتہ ہو انسان کو کہ میں زیارت حسین کے لیے جا رہا ہوں، زیارت امام کے لیے جا رہا ہوں، یہ ذہن میں ہو۔ ہے یہی معیار وفا، دل میں ہو یاد کربلا، ہونٹوں پہ تکبیر خدا، ذہنوں میں حلمن کی صدا۔ جب انسان مجلس میں آئے تو سب سے پہلا مراقبہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ چیز ہو، ذہن نشین ہو اس کے لیے کہ زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور زیارت کیا ہے؟ تجدید عہد کا نام ہے۔ تو ایسے ہی سر اٹھا کر انسان نہ آئے اس مجلسوں میں۔ سرزدے وارد مشو، ایک فارسی شاعر کہتا ہے سرزدے وارد مشو میکدے حمام نیست، ان سخن پیر ماس گفتے یہ ہر خام نیست۔ ایسے ہی سر اٹھا کر نہ چلا آ، یہ مقدس بارگاہ حمام نہیں ہے۔ حمام میں جب انسان جاتا ہے تو ایک تولیہ ڈالتا ہے، ایسے ہی چلا جاتا ہے انسان، لیکن یہ مقدس بارگاہ حمام نہیں ہے۔ ان سخن پیر ماس گفتے یہ ہر خام نیست، یہ ہمارے پیر کی بات ہے، کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے۔ بردر میں خانشو بوسے یہ رندان زن، خاک در میں کدے سجدگہ عام نیست۔ اس مقدس در پہ آ اور آ کر اس در کا بوسہ لے۔ اس مقدس در کی اور اس مقدس بارگاہ کی خاک ہر کسی کا سجدگاہ نہیں ہو سکتی۔ ان کے دہت داد عشق پاک و منزہ بود، جو بھی عشق کا دعویٰ کرے اپنے عشق کے دعوے میں پاک اور منزہ رہے، خلوص رہے۔ ورنہ درن میں کدے ہم چتورا جام نیست، ورنہ اس مقدس بارگاہ سے تجھے کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ بارگاہوں میں آنے کا خاص ادب ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ مقدس مقامات ہیں، یہ مجالس جہاں پر ائمہ اطہار اور معصومین کی توجہ ہے اور ان کا حضور ہے، تو ادب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ وضو کی حالت میں آنا، ایک یہ ہے کہ پہلے ذہن میں یہ ہو، یہ ذہن نشین ہو کہ یہ زیارت ہے۔ دوسرا وضو کی حالت میں آنا، ادب کے ساتھ آ کر بیٹھنا، فضائل کو سننا اور مصائب پر گریہ کرنا، ماتم کرنا، یہ تمام چیزیں۔ اور کیونکہ یہاں پر جو بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب زائر ہیں حسین کے، سب کا احترام، یہ وہ تمام مراقبات ہیں مجالس میں شرکت کرنے کے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نعمت ہے، کیونکہ نعمت بعض اوقات ایسے ہی مل جاتی ہے انسان کو۔ ہمارے والدین کا شکر، ہمارے اجداد کا شکر جنہوں نے دنیا کے کونوں کونوں میں اس مجالس حسینی کو پہنچایا، جہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں پر مجالس حسینی ہیں۔ کل تک وہ ملک جو دین کے دشمن تھے، آج وہیں پر مجالس حسینی ہے۔ ان کا شکر کریں والدین کا۔ ایک نعمت اور ایک احسان، تمام تر احسانوں میں سے ہمارے اجداد نے جو ہم پر کیا ہے وہ کیا ہے؟ مجالس حسینی کا عاشق بنانا۔ ہم پر بھی یہ چیز لازم ہے کہ جب یہاں پر آئیں تو ادب کے ساتھ تشریف لائیں۔ ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ نصرت امام کے لیے، تجدید بیعت کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وضو کی حالت میں، پاک حالت میں آنا، انسان اپنے بچوں کو لے کر آئیں، بٹھائیں، ان کو ادب سکھائیں۔ یہ وہ تمام مراقبات ہیں جس کو انسان انجام دے سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جب روضات میں وارد ہوتے ہیں تو اجازت لیتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ امام رضا کے حرم میں انشاءاللہ سب کو جانا نصیب ہو انشاءاللہ، جبھی بھی سال میں ایک دو بار ہمیں نصیب ہوتا ہے جانا، جبھی بھی جاتے ہیں تو تمام مومنین مدراس کی طرف سے نیابت سے ان کی زیارت کرتے ہیں، بھولے بغیر یہ نیت سے کہ تمام مومنین مدراس کی طرف سے، تمام ہندوستان مومنین کی طرف سے ہم زیارت کرتے ہیں۔ جب اذن دخول لیتے ہیں، جب ایک معصوم کی بارگاہ میں جایا جا رہا ہے تو اجازت لینا ضروری ہے۔ حرم کے باہر یہ معصومین نے ہمیں سکھایا ہے۔ شروع ہوتا ہے کہ مثلا میں اجازت لیتا ہوں خدا سے، میں اجازت لیتا ہوں انبیاء سے، رسول اللہ سے، میں اجازت لیتا ہوں وہ ملائکہ سے جو اس حرم پر ہیں، جو اس حرم کی حفاظت کرتے ہیں، اور میں اجازت لیتا ہوں اپنے امام سے، اجازت لیتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں فَأْذَنْ لِي أَفْضَلَ مَا أَذِنْتَ مِنْ أَوْلِيَائِكَ، فرماتے ہیں کہ اے امام مجھے اجازت دیجئے داخل ہونے کی۔ کیسی اجازت؟ جو آپ اپنے بہترین شیعہ کو اجازت جیسے دیتے ہیں ویسے مجھے اجازت دیجئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ تَكُونُ أَهْلًا لِذَلِكَ، اگر میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے آپ کے بارگاہ میں بہترین طریقے سے استقبال ملے، لیکن آپ کا کرم اور آپ کا جود اس لائق ہے کہ مجھے اجازت دے بہترین انداز میں۔ انسان اس کے ساتھ مجالس حسینی میں وارد ہو، اس احترام کے ساتھ، اس مراقبے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ جو روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، ایسے انسان وارد ہو۔ یہ ایک مقدمہ تھا، کہنا ضروری تھا، کیونکہ بعض اوقات نظر آتا ہے کہ اس نعمت کی قدردانی جس طریقے سے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ
بعض مجالسوں سے پہلے اس کا ذکر کریں، صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمارا اصلی موضوع ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، وہ یہ ہے حسینی معاشرہ۔ ایک معاشرہ حسینی کیسے بن سکتا ہے؟ اسے پہلے تھوڑے سے مقدمے آپ برداشت کریں انشاءاللہ، تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی، لیکن امید کرتے ہیں خدا اگر توفیق دے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اگر عمل کریں گے تو مفید بھی ثابت ہوگا ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ، اور ہم جو ہمارے عالی مقاصد ہیں اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ آیت کی جو تلاوت کی تھی ابتدا میں وہ کیا تھی؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خداوند فرماتا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے، خدا کا ارادہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کو امامت دیں اور ان کو ہمارا وارث بنائیں۔ امامت یعنی کیا؟ حکومت، یعنی کیا؟ قدرت، یعنی کیا؟ اقتدار، عزت، شرف، کرامت۔ امامت دیں، کس کو امامت دیں؟ وہ لوگ جس کو زمین پر مستضعف کیا گیا، مظلوم کیا گیا، جس پر ظلم ہوا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً یعنی امام بنائیں ان کو، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ان کو ہم وارث بنائیں۔ دوسری طرف سے ایک اور آیت ہے قرآن میں، بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دو آیتیں ٹکراتی ہیں ایک دوسرے سے۔ اب دیکھیں ایک اجتہادی کام، بعض اوقات جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث کو پکڑ کر نہیں لٹکو، ایک حدیث اگر مل جائے تو اٹھا کر اس کے واٹس ایپ گروپ وغیرہ شیئر نہیں کرو۔ بعض اوقات چند حدیثوں کو ایک ساتھ دیکھنے سے نتیجہ ملتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہاں پر دیکھیں آپ کیسے ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے مظلوموں کے بارے میں ہی قرآن فرماتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ظالم اور مظلوم ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ مظلوم ظالموں نے جس پر ظلم کیا ہے بحث کر رہے ہیں کہ اگر تم نہیں ہوتے تو ہم خدا پر ایمان لاتے، تمہاری وجہ سے ہم خدا پر ایمان نہیں لا پائے، یہ مظلوم کہتے ہیں انہیں۔ ظالم پلٹا کر انہیں جواب دیتے ہیں کہ نہ ہماری غلطی نہیں تھی، بلکہ تم خود مجرم تھے، تم نہیں سنتے ہماری بات، تم کیوں ہماری بات سنیں؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر مظلوم واپس پلٹا کر کہتے ہیں کہ تم نے ہم سے کہا تھا کہ کفر اختیار کرو، تم نے ہم سے کہا تھا کہ نبی کی بات نہیں مانو، مظلوم کہتے ہیں مظالموں سے، تم نے ہم سے کہا تھا کہ غلط راستہ اختیار کرو، خدا کی عبادت نہیں کرو، نبی کی اطاعت نہیں کرو اور ہماری اطاعت کرو، تو ہماری کیا غلطی ہوئی اس کے اندر؟ اس کے بعد آیت فرماتی ہے کہ فَأَسَرُّ النَّدَامَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ، یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ پشیمان ہو جاتے ہیں، دونوں ظالم اور مظلوم پشیمان ہو جاتے ہیں جب عذاب کو دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ جب عذاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي الْأَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عذاب کو جب دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے آیت کہہ رہی ہے کہ ہم جو لوگ دنیا میں مظلوم واقع ہوئے ہیں، جن پر ظلم ہے، ان کو امامت دیں گے، ان کو ہمارا وارث بنائیں گے۔ وارث بنانا کیا ہے؟ یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ امامت دیں گے، قدرت دیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے دنیا میں ان کو۔ دوسری طرف مظلوموں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پر مظلوموں کو امامت دینے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر مظلوموں کو عذاب میں مبتلا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے دونوں میں سے کون سی آیت صحیح ہے؟ دونوں آیتیں صحیح ہیں۔ جب ایک ظالم ظلم کرتا ہے، جب ایک ظالم اور ایک شقی ظلم کرتا ہے، یہاں پر لوگوں کے ریاکشن، لوگوں کے عکس العمل، یہ جو انگریزی کا استفادہ کرتے ہیں کبھی کبھار کیونکہ اردو مشکل نہ ہو جائے، لوگوں کا عکس العمل الگ الگ ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حسینی معاشرے کی طرف آنا ہے ہمیں، ٹاپک کو یاد رکھیں، موضوع حسینی معاشرہ ہے، یہ مقدمہ ہے، اس کے لیے بھولے نہ، بحثوں میں غائب نہ ہو جائیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ الگ الگ ریاکشن ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظالم کے ظلم کے آگے تسلیم ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ دوسرا خلیفہ عمر، اس کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، دوسرے خلیفے کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، حجاج بن یوسف جب مدینے پر حملہ کرتا ہے عبد الملک ابن مروان کی خلافت کے زمانے میں، جو بنی امیہ کا خلیفہ تھا، حملہ کرتا ہے تو اس کو رات میں خیال آتا ہے کہ مجھے جا کر بیعت کر لینا چاہیے۔ کس کی؟ حجاج بن یوسف کی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کام میں مشغول تھا، خط لکھ رہا تھا، بعض کہتے ہیں رات میں سو رہا تھا، وہ آتا ہے اور آ کر غلام سے کہتا ہے کہ مجھے حجاج بن یوسف، جس نے ابھی ابھی مکے پر حملہ کر کے وہاں کی عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں، وہاں کے مردوں کا قتل عام کیا ہے، گھر ویران کیے ہیں، گھروں کو اور باغوں کو جلایا ہے،
مجھے جو ہے اس کی بیعت کرنا ہے کیونکہ یہ میرا امام ہے، اور اگر میں اس کی بیعت کر کے بغیر مر جاؤں تو گویا میں جہالت کی موت مرا ہوں۔ ڈر گیا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، غلام کہتا ہے یہ ان کے سونے کا ٹائم ہے یا جو بھی ہے کام کرنے کا ٹائم ہے، کہتا کہ نہیں، اگر آج رات مجھے موت آ گئی تو رسول کی حدیث یاد آ گئی مجھے، من مات ولم یعرف امامہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے اور اپنے امام کی معرفت نہ حاصل کرے وہ جہالت کی موت مرا۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو جاتے ہیں باہر، ذلت دیکھیں آپ، ذلت دیکھیں۔ یہ شخص امیر المومنین کی بیعت نہیں کرتا، یہ شخص امام حسن کی بیعت نہیں کرتا، یہ شخص امام حسین کا کربلا میں ساتھ نہیں دیتا۔ اس کے بعد جب حجاج بن یوسف مدینہ پہ حملہ کرتا ہے تو حالت دیکھیں، یا مکہ میں ظاہر تو حالت دیکھیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ، آتے ہیں، کیا کام ہے مجھ سے؟ آپ کی بیعت کرنا ہے۔ اب فی الحال نیند میں ہوں، پیر اپنے آگے بڑھا کر کہتا ہے کہ میرے پیر پہ بیعت کر کے ایسے نکلو، ذلت۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں۔ محمد ابن شہاب زہری چوتھے امام کے زمانے میں ایک درباری عالم دین جو ظلم کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، کام کیا ہے ان کا؟ صرف بولا کہ یہ خلیفہ جو ہیں، یہ شاگرد تھا چوتھے امام کا، عزت بھی کرتا تھا چوتھے امام کی۔ چوتھے امام جب اسے ایک سخت خط لکھتے ہیں، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں تھی کہ یہ خط اٹھا کر عبد الملک ابن مروان کو دکھاتا، دیکھو یہ امام مجھے دھمکی بھرا خط لکھ رہے ہیں، اور یہ سزا امام یہ خلیفہ امام کو جو ہے مثلا زندہ نہیں کر پاتا، لیکن نہیں، عزت کرتا تھا امام کے خط کو نہیں جا کر دیتا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ عزت کرتا تھا امام کی، لیکن سب سے چھوٹا کام اس کا کیا ہے پتہ ہے؟ ظالم کے ظلم کو چھپانا۔ امام خود وہ خط میں لکھتے ہیں اس کو، تیرا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ تو نے ظالم کے ظلم کو چھپایا۔ یہ چیزیں ساتھ دیتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ سخت ہے مقاومت کرنا دشمن کی تو تسلیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروپ یہ ہے۔ دوسری گروپ کیا ہے؟ چپ ہو جاتے ہیں، تسلیم نہیں ہوتے، چپ ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، ارتد الناس بعد قتل الحسین الا ثلاثۃ، لوگ دین سے مکر گئے حسین کے قتل کے بعد، کربلا کے بعد لوگ دین سے مکر گئے، الا ثلاثۃ، صرف 3 لوگ، مکے اور مدینے میں کہتے ہیں صرف 3 لوگ، کوفے میں تھے، وہی لوگوں نے حضرت مختار کا ساتھ دیا، وہی لوگوں نے توابین کا ساتھ دیا، کوفے میں تھے چاہنے والے، غافل ہو گئے۔ لیکن مدینے اور مکہ کی بات ہو رہی، صرف 3۔ کون؟ ابو خالد کابولی، ابن کابولی، یحییٰ ابن ام الطویل، یہ 3 صحابی امام کے، صرف 3 صحابی جو آمادہ تھے امام سے آ کر ملنے کے لیے۔ اور تیسرا مطعم، جبیر ابن مطعم، تیسرے صحابی۔ یہ 3 ہی صرف مدینہ میں امام سے ملنے کے لیے تیار تھے، باقی کو کیا ہو گیا تھا؟ ڈر گئے تھے۔ جب رسول کے فرزند کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مرلی؟ جب رسول کے فرزند کے ساتھ کربلا میں اتنا بڑا ظلم ہو سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مرلی؟ یہ جو ڈر گئے تھے۔ بعض لوگ دنیا پیاری تھی، اگر فرزند رسول کا ساتھ دیں گے مشکلات کا سامنا، نیند حرام ہوتی ہے، نوکری جا سکتی ہے، قتل ہو سکتے ہیں، زندان جا سکتے ہیں، یعنی کیا؟ چپ ہو جانا۔ دل امام کے ساتھ ہیں، دل فرزند رسول کے ساتھ ہیں، لیکن دنیا اور ڈر، خوف اور دنیا کی لالچ نے جو ہے مثلا روک کر رکھا ہوا ہے۔ یہ دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں، بظاہر جا کر بیعت نہیں کرتے بنی امیہ کی، بظاہر جا کر ان کا ساتھ نہیں دیتے ظلم میں، ان کے ظلم کو اچھا ثابت نہیں کرتے، لیکن چپ ہو جاتے ہیں۔ تیسری ایک گروپ ہیں جو ظلم ہوتا ہے لیکن اپنے ایمان کو نہیں کھوتے، یہی یحییٰ ابن ام الطویل۔ یحییٰ ابن ام الطویل کے ساتھ کیا ہوا؟ کوفہ میں پکڑ کر پہلے ان کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا ہے، پھر ان کے پیروں کو کاٹا جاتا ہے، پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چوتھے امام کا ساتھ دے رہے تھے، چوتھے امام کے پیغامات اور ان کے خطوں کو کوفہ کے لوگوں تک جا کر پہنچایا کرتے تھے، اس وجہ سے۔ تو یہ 3 گروپ ہیں۔ تو کیا ہوا؟ بات یہ ہوئی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، مشکلات موڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ حق کے راستے میں آگے بڑھیں، مشکلات اٹھائیں، تھوڑی سی محنت کریں، پسینہ بہائیں، خون ٹپکائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیشہ خون ٹپکانا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، بہت سارے ایسے اصحاب ہیں امام کے، ائمہ کے، خاص کر کربلا کے بعد، جو جنگ نہیں لڑے بظاہر، لیکن پھر بھی ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ محمد ابن مسلم، زرارہ ابن اعین، آبان ابن تغلب، جمیل ابن دراج، ابن ابی عمیر، یہ سب ہمارے ائمہ کے صاحب، صفوان جمال، علی ابن یقطین ہارون کے دربار میں وزیر تھے، شہید نہیں ہوئے لیکن بہترین اصحاب میں سے تھے۔ تو ہمیشہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر امام کا ساتھ دینا تو صرف جو ہے گردن کو کٹوانے کے ذریعے سے یا خون پانا، ایسا نہیں ہے۔
چوتھے امام سے لے کر 11واں یا 12ویں امام تک لوگ ساتھ ہی تو دے رہے تھے ائمہ کا، لیکن سب جنگ کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، بعض علم کے ذریعے سے. ابھی بیان کریں گے اگر ہو سکے تو، خیر لمبا نہ کریں کیونکہ میٹر زیادہ ہے، کوشش کریں گے جلدی ختم کرنے. ایک یہ ہو گیا. بعض لوگ تھے جو آگے بڑھ کر ساتھ دے رہے تھے، مظلوم ہیں، ظلم ہوا ان کے اوپر، لیکن دستبردار نہیں ہوئے حق سے، حق کا ساتھ نہیں چھوڑے. یہ وہ گروپ ہے جس کے بارے میں خدا پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ ان کو ہم امامت دیں گے دنیا میں، اور ان کو ہم وارث بنائیں گے ہمارا دنیا میں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخر الزمان کے لیے، آخر الزمان میں اس کی سب سے بڑی تجلی دیکھیں گے جب امام زمانہ آئیں گے انشاءاللہ. ارواحنا لک الفداء. صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. وہ سب سے بڑا وعدہ خدا کا پورا ہوگا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ہمارے زمانے میں کوشش کریں گے تو ہمیں امامت نصیب نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. امامت کا مطلب وہ معصومین والی امامت نہیں ہے، سرداری، کرامت، اقتدار، قدرت، عزت اس دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ میڈراس میں اگر ہم کوشش کریں گے اس امامت کو حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ملے گی، وہ امام زمانہ کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. نا، ایسا نہیں. ہر زمانے میں، کیونکہ یہاں پر خدا نے جو کیا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، مضارع مستمر کہتے ہیں اس کو عربی میں. یعنی کیا؟ ہر زمانے کے لیے ہمارا ارادہ یہ ہے. جب بھی مظلوم ہوں گے، اگر کچھ شرائط کو پورے کریں گے، اگر بعض عمل انجام دیں گے تو ہم ان کو امامت دیں گے. بنی اسرائیل کو امامت حاصل ہوئی 1000 سال تک، نصرانیوں کو یا مسیحیوں کو امامت حاصل ہوئی کچھ سالوں تک، عالم اسلام کو دنیا پر امامت حاصل ہوئی کچھ سالوں تک. جبھی بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے امامت دیں گے. ایسا نہیں کہ صرف آخر الزمان کے لیے. یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی آیت ہے. نوریدو ہے، اردنا نہیں ہے، نوریدو ہے. نوریدو یعنی ہم ارادہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں. تو ایک یہ ثابت ہوا کہ ہر مظلوم کے لیے نہیں ہے. پہلی آیت ان مظلومین کے لیے ہے جو اپنے ایمان پر ڈٹے کھڑے رہے، جو حق کے لیے کام کرنے کے لیے آمادہ رہے، جب مشکل آئے تو پیچھے نہیں ہٹے، سامنے رہے، دیکھے، سوچے کہ کیسے حق کی مدد کریں، چھوڑے نہیں ہرگز. دیکھیں ہم کوشش کیے 2 دن، اس کے بعد 2 ہفتے جا کے گھر میں سو گئے، نا، یہ کام نہیں کرے. دوسرے گروپ جس کو عذاب میں مبتلا کرے گا خدا مظلومین کا، وہ کون ہے؟ جنہوں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا. جنہوں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا. آسان ہے، تسلیم ہو گیا، اب کیا کرنا، ہماری روزی روٹی چلنا کا تو جانا سوچ ظالم کے پاس، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، گھر سے نکال لیں گے ہمارے کو یہاں راپیٹا سے. یہ چیزاں، یہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے مثلا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ لوگ کے لیے خدا کا وعدہ کیا ہے؟ بحث کرتے رہو، یہ ظالم ہمارے کو ایسا کرا، کیا کرنا، ان کے لیے عذاب. یہ ایک مقدمہ، یہ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. تو یہ ہے کہ تو ایک ہے خود ظالم، اس کی ہمیں بحث نہیں کرنا ہے. ایک ہے مظلوم جو ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. ایک ہے وہ مظلوم ظالم کا ساتھ تو نہیں، چپ رہتے ہیں. ایک وہ مظلوم ہیں جو ڈٹے کھڑے رہتے ہیں حق کے راستے میں، ڈٹے کھڑے رہتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آؤ. یحییٰ ابن امت طویل، جس کا نام ابھی لیا، 3 صحابی جو امام کے ساتھ تھے، چوتھے امام کے. اس کے بعد روایت فرماتی ہے کہ فَإِنَّ النَّاسِ لَحِقُوا وَكَثِرُوا، آہستہ آہستہ لوگ آ کر لگنے لگے اور بڑھنے لگے. اور ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ 50 سال کے بعد بنی امیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہی وہ لوگ تھے جو کوفہ میں جاتے ہیں. دیکھیں کوفے سے توابین کا قیام، کوفے سے حضرت مختار علیہ السلام کا قیام، کوفے سے ابراہیم نے مالک اشتر کا قیام، کوفے سے بعد آنے والے قیام کوفے سے ہوتے ہیں. کیسے؟ یہی 3 لوگ بار بار کوفہ جاتے اور امام کے پیغام کو پہنچاتے، اور شیعہ واپس کربلا کے اس خوفناک عالم کے بعد واپس آتے. یہ چیزیں. پہلا مقدمہ، ان کو امامت ملے گی جو پائیدار ہوں گے اپنے ایمان پر. آیتوں کے ذریعے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے پیش کرنے کی. یہ چیز ہے. دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ کون سا مظلوم معاشرہ؟ بتا دیا، جو ایمان پر پائیدار ہو. تیسرا مقدمہ کیا ہے؟ کیا ہم بھی مثلا اگر چاہیں ایک مقام تک پہنچیں اس ملک میں جہاں پر ہم پر بظاہر ظلم کیا جا رہا ہے، مثلا ہمیں نہیں نظر آتا لیکن ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم. یہ نہیں ہے کہ ہم سیف ہیں وہ سیف نہیں ہیں تو ہمیں کیا مشکل. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ امت واحدہ ہیں. مشکلات ہیں، بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بہت مشکلات ہیں اور آنے بھی والے ہیں آئندہ سالوں میں. بہت مشکلات ہیں، خدا نہ خواستہ اگر خدا مدد نہیں کرے گا تو بہت مشکلات ہیں. فی الحال پھر کبھی اس کو وہ کرتے ہیں، آلریڈی وقت گزر چکا ہے اور یہ مجلس بھی دیر سے شروع ہوئی. تھوڑا سا اگر آپ کا وقت زیادہ لیں تو آپ معاف کر دیجئے انشاءاللہ. ایک یہ ہے، مشکلات ہیں. کیا ایسے عالم میں ہم اگر ارادہ کریں امامت تک پہنچنے کا، اقتدار تک پہنچنے کا، کیا پہنچ سکتے ہیں؟ قرآن کا جواب یہ ہے کہ ہاں. ایک آیت یہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ.
کتنے ایسے گروہ ہیں جو کم ہونے کے باوجود بھی بڑے گروپس پر غالب آئے ہیں، کامیاب ہوئے، لیکن خدا کی مدد سے، خدا کی مدد سے۔ ایک اور فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مایوس نہ ہو، سست نہ ہو، اور ڈرو بھی نہیں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم برترین قوم ہو اگر ایمان پر پائیدار رہو گے، اگر مومن رہو گے۔ یہ آیتیں ہیں جو ہمیں وعدہ دے رہی ہیں، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے، لگاتار کوشش کریں گے، ہار مانے بغیر، ہم ان کے آگے راستے کھولیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں یہ آیت مڈراس والوں کے لیے نہیں ہے، مثلا صرف مکہ مدینہ اور ایران اور عراق والوں کے لیے، نہ ایسا نہیں ہے۔ اگر خدا کو کہنا ہوتا کہ یہ آیت مڈراس والوں کے لیے نہیں ہے تو بریکٹ میں کہہ دیتا قرآن میں، مطلق ہے۔ فقہی تعبیروں میں کہتے ہیں، اصولی اصطلاحوں میں کہتے ہیں یہ آیت مطلق ہے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ اگر خدا کو کسی قوم سے محدود کرنا ہوتا تو خدا کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ، مثلا میرے لیے پانی لے کر آؤ، آپ اگر ہاتھ دھونے کا بھی پانی لے کر آئیں تو پانی ہے، آپ اگر جو ہے پینے کا پانی بھی لے کر آئیں تو پانی ہے، میں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر مجھے پینے کا پانی چاہیے تو مجھے پینے کے لیے پانی لے کر آؤ کہنا ضروری ہے۔ تو یہ اس کو اگر میں مطلق کہوں مجھے پانی چاہیے، اگر میں مطلق کہوں کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ رابطہ کی مجلس، میں نے یہ نہیں کہا کہ 1000 لائٹ کی مسجد، خیر یہ سمجھ لیں، یہ آیت مطلق ہے، ہر زمانے اور ہر مکان کے لوگ کے لیے ہے، ایران اور عراق اور یمن اور سوریہ اور پتہ نہیں کہاں کے لوگوں کے لیے صرف نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو ہم بھی تیسرا مقدمہ کیا ہے، اگر ہم بھی اپنے قدموں کو آگے بڑھیں، جو کہنے والے وہ چیزوں کو کریں تو ہمیں بھی یہ وعدے خدا کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر مکان کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں امامت، 250 سالہ امامت میں امام ایک جیسا عمل نہیں کرتے۔ سوال بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کو کیوں ایسا ہوا کہ امیر المومنین پہلے 25 سال صبر کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں کہ صبر کرو، اس کے بعد جب حاکم بنتے ہیں تو جنگ کرنا نہیں چھوڑتے ہرگز۔ ایک انسان کی زندگی میں 2 عمل کیوں؟ سوال۔ اس کے بعد جب امام حسن آتے ہیں تو پہلے 7 مہینے جنگ کرنا چاہتے ہیں، 7 مہینے کی خلافت ہوتی ہے امام حسن کی، امامت ہوتی ہے، بظاہر امامت، حکومت ہوتی ہے، جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 10 سال شہادت تک کچھ نہیں کرتے۔ امام حسین کی امامت جب آتی ہے تو پہلے 10 سال کچھ نہیں کرتے، 61 ہجری میں امامت کے 10 سال کے بعد قیام کرتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا؟ کیوں عمل میں اختلاف اماموں کے؟ چوتھے امام آتے ہیں تو 35 سال کی امامت ہے، کچھ نہیں کرتے، بظاہر ظالم نظاموں کے، کچھ نہیں، بظاہر۔ یہ بھی بحث ہے، 2 ہفتے پہلے موقع ملا 1000 لائٹ میں مجلس پڑھنے کا، بتایا کہ نہیں چوتھے امام بھی جہاد کر رہے تھے ظالموں کے خلاف، لیکن طریقہ الگ ہو جاتا ہے جہاد کا، ایک جیسا نہیں ہوتا، بعد میں کبھی سمجھائیں گے۔ انڈر گراؤنڈ کبھی تقیے میں رہ کر جہاد ہے، کبھی کھل کر جہاد ہے۔ جب امام کی حکومت ہو تو مالک اشتر کی طرح امام کے کنار میں کھڑ کر ظالم سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ظالم حکومتیں آ جائیں اور دبایا جا رہا ہے ائمہ کو، تقیے میں رہ کر ظالم کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہی ہوا چوتھے امام کے زمانے میں، 5ویں امام کے زمانے میں، 6ٹھے امام کے زمانے میں، یہ۔ اس کے بعد بعض ائمہ آتے ہیں علم کی گفتگو کرتے ہیں، یہ تمام کیوں؟ مختصر جواب یہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض زمانوں میں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب جنگ لڑنا ہے، بعض زمانوں میں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب صبر کرنا ہے، بعض زمانوں میں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ جا کر وہ کرنا ہے، بعض زمانوں میں ائمہ دیکھتے ہیں کہ شیعوں کو معرفت کی ضرورت ہے، شیعوں کو علم کی ضرورت ہے، شیعوں کو فکر کی ضرورت ہے، صحیح عقیدے کی ضرورت ہے، تو علمی گفتگو زیادہ کرتے ہیں۔ بعض زمانوں میں ائمہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے تو انہیں دعا کی ضرورت ہے، تو صحیفہ سجادیہ بولتے ہیں وہاں پر۔ جس طرح سے مشکل جو ہے معاشرے میں، اس طرح کا عمل امام انجام دیتے ہیں، یہ ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ممکن ہے کہ تقاضے الگ ہوں، ہماری ذمہ داریاں الگ ہوں۔ ہمیں آ کر ممبروں سے یہ سنا جاتا ہے کہ ہمیں اگر حسین کا ساتھ دینا ہے تو ہمیں بھی گردن کٹانے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ خوب، میرا سوال یہ ہے کہ 5ویں امام نے اپنی گردن نہیں کٹائی تو انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ نا، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہی جن اصحاب کا ہم نے نام لیا انہوں نے گردن نہیں کٹائی تو انہوں نے اماموں کا ساتھ نہیں دیا؟ نا، ایسا نہیں ہے۔ ہر زمانے کا تقاضا اس زمانے کے شرائط کے مطابق ہوتا ہے، یہی ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہے، یہ 4 مقدمے ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ خدا نے امامت کا وعدہ دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کن کو وعدہ دیا ہے؟ جو لوگ اپنے ایمان میں پائیدار ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ کیا ہم بھی اگر محنت کریں تو اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اسی ملک میں اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔
چوتھا یہ ہے کہ ہر زمانے کے اپنے شرائط ہوتے ہیں. اس مقدمے کے ساتھ آ جاتے ہیں حسینی معاشرے کی طرف. کن کاموں کو انجام دینے سے ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ کن کاموں کو انجام دینے سے؟ ایک جملے میں اگر کہوں تو حسینی معاشرہ بننے سے ہم جو ہے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حسینی معاشرے کے خصوصیات کیا ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ایک سلوات کے سہارے سے انشاءاللہ. یہ بہت زیادہ ضروری ہے عزیزان محترم ان سوالات کے جواب دینا. تھوڑا سا طولانی ہو جائے، تھوڑا سا اگر آپ کو نیند ہو جائے تو برداشت کر لیں، کیونکہ ضروری ہے. کیوں؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو ضروری ہے. اگر میں ایک دعویٰ کروں ممبر پہ یہاں پر بیٹھ کے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد صرف ایک ہے، ہم دنیا میں آئی ہیں صرف ایک کام کے لیے، اور اس کے علاوہ ہر کام جو ہے غلط ہے، وہ کیا ہے؟ ابا عبداللہ الحسین کے لیے عزاداری کرنا اور ان کی عزاداری میں ہی دن و رات بتانا اور مر جانا. کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے، بہت خوبصورت دعویٰ ہے، بہت اچھا دعویٰ ہے، اس دعوے کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ائمہ کی طرف سے ثابت ہے؟ ائمہ کی طرف سے کیا ہے ثابت ہے یہ دعویٰ؟ ممکن ہے کوئی آ کرے گا. اس لیے ان سوالات کو پوچھ کر اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. اگر میں یہاں پر آ کر دعویٰ کروں کہ ائمہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں عدالت لے کر آئیں، کوئی دوسرا آ کر اسی ممبر پہ یا کہیں اور آ کر کہیں کہ مثلاً نہیں، عدالت نہیں ہے، معنویت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، برابری اور برادری نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف عزاداری ہے، ہمیں بھی پسند ہے، اے کاش ایسا ہوتا. کوئی آ کر یہ کہے، ٹھیک ہے. سوال یہ کہ علمی گفتگو کرتے ہیں، میں میرے دعوے کو ائمہ کے روایت سے، قرآن کی آیتوں سے ثابت کرتا ہوں. کوئی اور جو ممکن ہے دوسرا دعویٰ کرے، وہ آیتوں کے ذریعے سے، روایتوں کے ذریعے سے، امام کے کلام کے ذریعے سے اپنے دعوے کو ثابت کریں. یہ اس لیے ان سوالات کا جواب دینا ضروری ہے. کیا ہمارا ہدف اس معاشرے میں عدالت ہے؟ کیوں؟ ممکن ہے کوئی اور آ کے کوئی اور ہدف آ کے بتا دیں. اور اگر یہ ہدف ہے عدالت تو اس کو پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دونوں کا سوال ہونا چاہیے ہمارے لیے. ہم 4 خصوصیات، 4 یا 5 زیادہ ہیں خصوصیات، لیکن کیونکہ ہمیں مجلس اور وقت ہمیں صرف ان 4 کو بیان کرنے کی اجازت دے گا، بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی خصوصیت جو ہم آیت میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ اگر ایک معاشرے کو قدرت مند بننا ہے، اگر ایک معاشرے کو باوقار اور باعزت بننا ہے، اگر استقلال اور آزادی حاصل کرنا ہے، کسی پر وابستہ نہیں ہونا ہے، تو اس کو حسینی معاشرہ بننا ضروری ہے. اور حسینی معاشرہ بننے کے لیے بعض خصوصیات ہوتے ہیں حسینی معاشرے میں. سب سے پہلی خصوصیات کیا ہے؟ یہ آیت فرماتی ہے، آپ دیکھیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. خدا کا وعدہ ہے وہ قوم کے لیے، تم میں سے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو ہم دنیا میں وراثت دیں گے، ان کو ہم دنیا میں خلیفہ بنائیں گے. اس کے بعد اور کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو ہم قدرت دیں گے دنیا میں. تمکین، عربی میں تمکین، يُمَكِّنَنَّهُمْ یعنی کیا؟ قدرت دیں گے ہم. الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ مکنا، یہ جو ہے تمکین، قدرت. وَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اس طرح سے ہم نے یوسف کو حکومت دی. مکن، امکان، تمکین جو ہوتا ہے یہ ورڈ عربی میں قدرت کا معنی ہوتا ہے. کیوں؟ یعبدوننی، کیونکہ میری عبادت کرتے ہیں، ولا یشرکون بی، اور میرا شرک قرار نہیں دیتے مجھ میں. پہلی خصوصیت حسینی معاشرے کیا ہے؟ عبادت ہے، خدا کی عبادت. اس آیت کے حساب سے خدا کی عبادت ہے. آپ دیکھیں امیر المؤمنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، یا ربی یا ربی یا رب اسألک بحقک وقدسک وباعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی بذکرک معمورا. خدا کی عبادت اور خدا کا ذکر حسینی معاشرے کی پہلی خصوصیت ہے. میرے روز اور رات کو پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، حاجت مانگتا ہوں. امیر المؤمنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، دعائے کمیل میں، کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے یہ حاجت مانگتا ہوں کہ میرے دن اور رات کو تیری ذکر اور تیری عبادت میں مشغول کر دے، میرے دن اور رات کو یہ کر دے. ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا، اور مسلسل تیری خدمت کرتا رہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ پہلا یا ربی کے بعد فرماتے ہیں. تیسری یا ربی کے بعد قو علی خدمتک جوانہ واشدد علی العزیمۃ جوانہ، میرے بازوؤں کو، میرے ہاتھ پیر کو تیری خدمت کے لیے مضبوط کر دے. یعنی کہ خدا کی عبادت.
خدا کا ذکر، خدا کی خدمت حسینی معاشرے کی پہلی خصوصیت ہے۔ قو علی خدمتک جوارح واشدد علی العزیمۃ جوانح وہب لی الجد فی خشیتک، مجھے جدیت دے تاکہ میں تجھ سے ڈر سکوں، والدوام فی الاتصال بخدمتک، اور تیری خدمت کی مجھے توفیق دے، حتی اسرع الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی البارزین۔ کوئی بات نہیں، بچے کو جو ہے ایک صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد پر۔ مشکل نہیں ہے، بچہ اگر کوئی کام کرے تو بچے بچوں کا کام کرتے ہیں، آپ بڑوں کا کام کریں۔ بڑوں کا کام یہ ہے کہ جو بولا جا رہا ہے اس کو سننا، کوئی ڈسٹریکشن ہو تو وہاں پر دیکھنا ضرور نہیں۔ فین کی بھی آواز ہے، کوئی فین کو تھوڑی نہ دیکھ رہا ہے، ہوا کی آواز ہے یہاں پر، مثلا باہر سے جو ہے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی وہ تھوڑی نہ دیکھ رہا ہے۔ بچہ اپنا کام کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد پر۔ مجھے تیری خدمت کرنے کی توفیق عطا دے، مجھے تیرے ذکر میں مسلسل رہنے کی توفیق عطا دے، حتی اسرع الیک فی میادین السابقین، تاکہ جو ہے میدان، یہ جو میدان ہے تیری طرف آگے بڑھنے کا جو میدان ہے، جو مسابقہ ہے، اس میں سب سے آگے بڑھ سکوں۔ واشتاق الی قربک فی المشتاقین، تیری قربت حاصل کر سکوں۔ وادنو منک دنو المخلصین، تیرے سے نزدیک ہو سکوں۔ واخافک مخافۃ الموقنین، تیرے سے میں خوف کھا سکوں۔ واجتمع مع جوارک مع المؤمنین، مومنین کے تیرے جیوار میں مومنین کے ساتھ مجھے بھی تو شامل کر لے۔ علی کی آرزو خدا کی عبادت ہے، علی کی آرزو ذکر خدا ہے۔ دعائے کمیل میں ہمیں ملتا ہے، مولانا شعبانیہ میں کسی اور طریقے سے، ربی حبلی کمال الانقطاع الیک۔ خیر، اس کو چھوڑ دیں، یہ چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں، ہم نے کہا حسینی معاشرہ، تو حسین کے ذریعے سے ہمیں ثابت کرو کہ عبادت در حقیقت حسینی معاشرے کا ایک علامت ہے، ایک خصوصیت ہے۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں، ایک مشکل یہ ہے معنی کے بغیر پڑھنے کی زیارت حسین کے مقصد سے آشنا نہیں ہوتی، کیونکہ بعض زیارتوں میں کوڈ ہوتے ہیں ائمہ کے۔ ظالم کا حکومت ہے، اگر کھل کر کہیں بعض چیزوں کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے دعاؤں کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے کیا پڑھتے ہیں، اشہد ان قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو بپا کیا، واتیت الزکات، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ مخلصا، اور خدا کی عبادت کی آپ نے، خدا کی عبادت کی آپ نے۔ یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں سید الساجدین کربلا کے واقعے کے بعد، یہ راوی ہیں، سب سے بڑے راوی کربلا کے واقعے خود سید الساجدین علیہ السلام۔ بہت سارے واقعے کربلا کے بارے میں اور کوفہ اور شام کے راستے کے بارے میں اور شام کے بازاروں اور درباروں کے بارے میں ہمیں سید الساجدین سے ملتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں، حضرت زینب کربلا کے بعد ہیں، ممکن ہے کہیں کہ امیر المومنین کربلا سے پہلے تھے، کربلا کے بعد جو ہے مثلا عبادت نہیں ہے ہمارا مقصد، کربلا کے بعد صرف عزاداری ہے ہمارا مقصد۔ کیا فرماتے ہیں یہاں پر، متن میں ہے، خود کربلا میں ہے زینب سلام اللہ علیہا، اسارت کے راستے میں کیا فرماتے ہیں سید الساجدین، ان عمتی زینب کانت تؤدی صلاتہا، میری پھوپھی زینب ہمیشہ مسلسل نماز پڑھتی رہی، من القیام الفرائض والنوافل عند مسیرنا، واجب نمازوں کو بھی پڑھتی رہی اور مستحب نمازوں کو بھی پڑھتی رہی، یعنی کہ خدا کی عبادت۔ نماز ایک مثال ہے عبادت کی، نماز صرف خدا کی عبادت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں خدا کی عبادت ہیں، اس میں سے ایک نماز ہے، واجب ہی نہیں بلکہ مستحب نمازوں کو بھی پڑھتی، نماز شب پڑھتی رہی۔ آپ خود جانتے ہیں کہ شب عصر عاشور جب آخری ملاقات کے لیے سید الشہداء آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے بہن زینب اپنی نماز شب میں مجھے یاد رکھنا، نماز شب میں مجھے یاد رکھنا، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب آتے ہیں سید ساجدین کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر، یہ مصائب کا مقام ہے، یہ مصائب کا، ابھی مصائب تک نہیں پہنچے، مصائب کا بعض جگہوں پر بیٹھ کر اپنی نمازوں کو پڑھتی تھی، لشدت الضعف والجوع، کمزوری کی شدت اور بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ کیوں؟ خود سید الساجدین فرماتے ہیں کہ ان امتی زینب بعض جگہوں پر جو ہے اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو بھی بچوں کو دے دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پورا دن صرف ہمیں یہ ظالم ایک روٹی دیتے کہ ہمارا پیٹ تک نہیں بھرتا، اس روٹی کو بھی اپنے آپ سے محروم کرتی ہیں اور بچوں میں بانٹ دیتی ہیں۔ اس شدت کی وجہ سے بعض وقت کمزور ہوتی ہیں، عبادت کرتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جامع حسینی کی، ایک حسینی معاشرے کیا ہے، عبادت گزار معاشرہ ہو، عبادت گزار معاشرہ، عبادت پر توجہ دے، نماز شب پر توجہ دے، نماز شب پر توجہ دے۔ اگر 11 رکعت نہ ہو سکے اس معاشرے کو 1 رکعت پڑھے، اگر فجر سے پہلے اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے، اگر نہیں پڑھ سکے تو فجر کے بعد قضا بجا لائے، 1 رکعت ہی صحیح، 1 رکعت ہی صحیح۔ بہت زیادہ تاکید ہے اس نماز شب کی،
حسینی معاشرہ عبادت گزار ہے. اس معاشرے کے لیے خدا وعدہ کرتا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ يَعْبُدُونَنِي, میری عبادت کرتے ہیں اور میرا شرک کو عطا نہیں کرتے. تو سب سے پہلی مثال یہ. آگے بڑھتے ہیں. دوسری اس معاشرے کی صفت کیا ہے؟ عدالت. عدالت بہت اہم چیز ہے, اس کی طرف ہم نے کم توجہ دی ہے. آپ دیکھیں زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک, زیارت وارثہ میں, زیارت وارثہ چھٹے امام نے صفوان جمال کو تعلیم دی تھی. یہ روایت اس کی ہے. کہاں سے آئی یہ زیارت؟ چھٹے امام نے صفوان جمال نام کے ایک صحابی تھے جس کو تعلیم دی یہ زیارت. کیا کہتے ہیں ہم اس زیارت میں؟ کہتے ہیں کہ کیوں ائمہ زیارت تعلیم دیتے ہیں؟ 100 سال ہو گئے کربلا کو, کیوں زیارت تعلیم دے رہے ہیں؟ بعض کوڈ ورڈ ہوتے ہیں اس کے اندر. زیارتوں میں تم حسین کا مقصد سمجھو اور اس کے لیے کام کرو اپنے مجالسوں میں. یہ کرو اشہد انک امرت بالقسط والعدل, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے عدالت کی طرف دعوت دی, امر کیا, حکم کیا. ودعوت الیہما, اور اسی چیز کی طرف آپ نے دعوت بھی دی. حسین کے بارے میں فرمایا. تو حسینی معاشرے کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ عدالت ہے. عدالت دوسری خصوصیت ہے حسینی معاشرے کی. عدالت کا معنی کیا ہے؟ مختصر اگر کہوں, عدالت کے بارے میں زیادہ بات ہونا چاہیے. دیکھیں شیعہ اگر عدالت کی بات نہ کریں تو کسی کو بھی کرنے کا حق نہیں ہے. اگر دوسرے کریں اور ہم نہیں کریں تو شرمندگی کا مقام ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ حضرت حجت کے بارے میں صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرماتے ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, ہمارے 12ویں جانشین جو آئیں گے وہ دنیا کو عدالت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے جس طرح سے پہلے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. یعنی کیا؟ پورا ہدف عدالت ہے. ایک اور آیت فرماتی ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ایک آیت فرماتی ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا, ان کے ساتھ روشن دلیلوں کو بھیجا, کتاب اور میزان کو بھیجا. میزان کے بارے میں روایتوں میں یہ ہے کہ اہل البیت میزان ہے, امیر المؤمنین میزان ہے. بھیجا تاکہ کیا ہو؟ تاکہ لوگ عدالت کو بپا کر سکیں. عدالت ایک عجیب چیز ہے, ہم غافل ہو گئے اسے, ہم جیسوں کی اس کے اندر کوتاہی ہے, ہم نے بیان نہیں کیا اس چیز کو. دوسری خصوصیت حسینی معاشرے کی وہی جو زیارت میں کہتے ہیں کہ آپ نے عدالت کا حکم بھی دیا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دی. کیوں؟ کیونکہ عدالت کا ہونا عزیزان محترم بہت زیادہ ضروری ہے. اور عدالت کا معنی کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے. میری زوجہ کا ایک حق ہے اس کو ملے, میرے شوہر کا ایک حق ہے اس کو ملے, میرے فرزند کا ایک حق ہے اس کو ملے. گھر سے شروع کرے انسان, کیونکہ عدالت بہت سخت ہے, بہت سخت ہے عدالت کی رعایت کرنا, بہت ہی زیادہ سخت ہے عدالت کی رعایت کرنا. انسان جس کو جتنا حق ملنا چاہیے وہ اس کو ادا کرے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت سخت چیز ہے, بہت سخت چیز ہے عدالت کا رعایت کرنا. اس لیے انسان کو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے عدالت کی رعایت کرنا, اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ, جو اس پر واجب ہے وہی اسے کام کرائیں. یہ تمام چیزیں آج کل بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں. خیر, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ, اپنے پڑوسی کے ساتھ عدالت. یعنی کیا؟ ان کا جو حق ہے, اگر مجھ سے اذیت ان کو پہنچنا ظلم ہے تو ظلم نہ کریں, اذیت نہ کریں انسان آوازوں کو بلند کرنے سے, یہ تمام چیزیں, گالی گلوچ کرنے سے, مشکلات ایجاد کرنے سے, دوسروں کے لیے ستانے سے, یہ تمام چیزیں رعایت کرنا ضروری ہے حسینی معاشرے کو. عدالت دوسری خصوصیت ہے. عدالت اگر نہ ہو ایک قوم میں تو وہ قوم پیچھے رہ جاتی ہے. امیر المؤمنین کی سب سے بڑی چیلنج کیا تھی حکومت پہ آنے کے بعد؟ پچھلے خلفاء نے عدالت کی رعایت نہیں کی. یہ چیز ہے تیسرے خلفاء کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, شیعہ خلفاء میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھر دیا مال سے, اور مدینے میں ہی غربت کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ یہ تمام چیزیں. عدالت کا نہ ہونا ایک معاشرے کو پیچھے کھینچ دیتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, یہ ایک وقف ہے. اس کو واقف نے کیوں وقف کیا اس کو واقف نے؟ اس لیے وقف کیا کہ بندگان خدا جو مومنین ہیں اس کی زمین پر آ کر رہ سکیں. آپ دیکھیں اگر یہ وقف نہیں ہوتا, ہم اور آپ کرایوں کے لیے, گھروں کے لیے در بدر بھٹکتے, شیعہ ایک جگہ پر کبھی جمع نہیں ہو پاتے. واقفوں کا احسان ہماری نسلوں پر یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آ کر انہوں نے اس جگہ کو وقف کیا تاکہ بندگان خدا مومنین یہاں پر آرام سے زندگی کر سکیں, ایک دوسرے کے کنار زندگی کر سکیں, نجاست اور طہارت کی رعایت ہو سکیں. مسجد بنایا کس کے لیے؟ تاکہ لوگ خدا کی عبادت کر سکیں واقفوں نے. امام بارگاہ بنایا تاکہ بندگی ہو سکیں اس کی وغیرہ. اور جو ہے مثلا عوام کی اور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اسے چلائیں. فرض کریں 100 سال کے بعد, آج نہیں 100 سال کے بعد ایک ایسا متولی آ جاتا ہے ایک وقت میں,
کہہ رہا ہوں میں، فرض کریں کہ ایسا متولی آ جاتا ہے اس وقت میں جو اس وقت کے نسبت عدالت کی رعایت نہ کریں، اس وقت کو لوٹ کر کھانا شروع کر دیں اور اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا پیٹ بھرنا شروع کر دیں، اپنے دین اور مذہب کو بدل کے پراپرٹیوں کو بیچنا شروع کر دیں. آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 سال کے بعد ممکن ہے کہ ایسا سیناریو آئے تو ایسی حالت میں مثلاً کیا ہوگا آپ دیکھیں، کیونکہ یتیموں تک ان کا حق نہیں پہنچے گا، کیونکہ بیواؤں تک ان کا حق نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ پورا حق ان کے جیب میں چلا گیا. بیواؤں تک نہیں پہنچے گا تو وہ قوم پیچھے ہی تو نہ رہے گی. واقف نے وقف کیا تاکہ علم کا فروغ ہو، تاکہ جو ہے مثلا لوگوں کے علم اور جہالت مٹیں اس دنیا سے. اگر کوئی آ کر یہاں پر 100 سال کے بعد نا عدالتی کریں تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. قوم میں ظلم ہوگا، یتیم رہ جائیں گے، لوگ آگے نہیں بڑھیں گے، لوگوں کے حق ان تک نہیں پہنچیں گے. امیر المومنین کے پاس طلحہ اور زبیر آتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، طلحہ اور زبیر لعنت اللہ علیہ، اور کہتے ہیں کہ یا علی، آپ نے ہمارے حق کو جو بیت المال سے ہمیں ملا کرتا تھا غلام کے ساتھ ایک کر دیا. یہ کیسی بات ہے؟ غلاموں کے ساتھ ایک کر دیا، ہمیں زیادہ حق ملنا چاہیے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں پچھلے خلیفوں کے زمانے میں زیادہ ملا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ امیر المومنین پلٹا کے پوچھتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں کتنا ملتا تھا؟ چپ ہو جاتے ہیں. امیر المومنین پلٹا کے پوچھتے ہیں کہ کیا رسول کے زمانے میں برابر نہیں ملتا تھا سب کو؟ کہتے ہیں کہ ہاں. رسول زیادہ افضل ہیں یا پہلے 2 خلیفہ زیادہ افضل ہیں؟ رسول زیادہ افضل ہیں. فرمایا ٹھیک ہے، پھر بھی ہم پہلے اسلام لے کر آئے، ہم پہلے وہ لوگوں میں سے تھے جو اسلام لے کر آئے، ہم نے جنگیں کی، جنگ احد میں تھے، جنگ بدر میں تھے، تو ہمیں تھوڑا سا تو زیادہ ملنا چاہیے جو بعد میں اسلام لے کر آئے ان سے. تو کہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ افضل ہوں یا تم مجھ سے زیادہ افضل ہو؟ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ افضل ہیں. میں تم سے پہلے اسلام لایا یا تم مجھ سے پہلے اسلام لائے؟ نو، آپ ہم سے پہلے اسلام لائے. میری جنگیں اور میری خدمتیں اسلام کے لیے زیادہ ہیں، تمہاری آپ کی زیادہ ہیں. اس کے بعد جو غلام ہوتا ہے پاس میں، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میرا حق اس غلام کے جتنا ہی ہے بیت المال سے، اتنا ہی ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا تمہیں. یہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب لوگ زیادہ لینا شروع ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں محروم ہو جاتے ہیں لوگ. اسی زمانے میں جب مروان کو اٹھا کر تیسرے خلیفہ نے فدق اٹھا کر دے دیا، اسی زمانے میں مدینہ کی غربت کی حالت آپ دیکھیں، مدینہ میں غربت کی حالت آپ دیکھیں تو کیا ہے. تو یہ ضروری ہے عدالت. اگر ایک انسان جو ایک منصب پر ہے عدالت کی رعایت نہیں کریں تو معاشرے میں کیا کیا جو ہے اس کے مشکلات آ سکتے ہیں. تو اس لیے عدالت بہت زیادہ ضروری ہے، عدالت بہت زیادہ ضروری ہے. بعض حدیثیں لکھ کر لے کر آئے تھے امیر المومنین سے، لیکن اس کو بیان نہیں کرتے وقت کی تنگی کی وجہ سے. خیر، تو یہ دوسری خصوصیت ہے اس معاشرے کی. امام حسین نے کس کے لیے قیام کیا؟ اشہد ان، اس فقرے کو نہ بھولیں زیارت کے. اشہد انک امرت بالعدل والقسط ودعوت الیہما. آپ نے عدالت اور قسط کی طرف، قسط یعنی وہی عدالت کی طرف دعوت امر کیا اور اس کی طرف دعوت دی. یہ دوسری خصوصیت حسینی معاشرے کی. دوسری خصوصیت حسینی معاشرے کی آپ دیکھیں علم ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں کہ العلم سلطان، علم قدرت ہے، علم طاقت ہے. ہم نے کیا کہا؟ وہ معاشرے جو قدرت تک پہنچنا چاہتے ہیں، جس کو خدا چاہتے ہیں کہ امامت عطا کریں، یعنی کہ قدرت عطا کریں، وہ حسینی بننا ضروری ہے. تیسری خصوصیت اگر ایک معاشرے میں آ جائیں تو وہ قدرت تک پہنچ سکیں. العلم سلطان. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علم طاقت ہے، قدرت ہے، سلطان ہے. علم طاقت ہے، علم اقتدار ہے. من وجدہ سالا، جس نے بھی علم کو پا لیا وہ غالب آ جائے گا. من لم یجدہ سیلا، جو بھی اس کو نہیں پائے گا وہ مغلوب ہو جائے گا، دوسرے آ کر اس پر غالب ہو جائیں گے. من لم یجدہ سیلا، وہ وابستہ ہو جائے گا، وہ دوسرے قوموں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا. یہ چیزیں ہیں. تو یہ ہے. تو تیسری خصوصیت ایک معاشرے کی یہ ہے. امام حسین کے قیام کا ہدف علم تھا. یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ زیارت اربعین ہمارے لیے ثابت کرے گی اس چیز کو. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا مجلس یا علم، جو جتنا زیادہ مجلس کرتے ہیں اتنے زیادہ جاہل ہوتے جاتے ہیں نا. اتفاقاً جتنا زیادہ جو مجلس کریں وہ اتنے زیادہ عالم ہوتے جائیں. کیوں؟ میری بات نہیں ہے، کسی عالم دین کی بات نہیں ہے، کسی خطیب یا ذاکر کی بات نہیں ہے، خود حسین کی زیارت کی بات ہے. زیارت اربعین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ. کچھ دن میں اربعین ہے، زیارت کو پڑھیں، مختصر سی زیارت. اگر زیارت عاشورہ سے بھی چھوٹی ہے زیارت، 5 منٹ.
وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فیک، آپ کی خدا کی راہ میں اپنے خون کو بذل کیا، بذل یعنی خرچ کرنا، خون کو بہانا، فیک لِيَسْتَنْقِذَ الْعِبَادِ، تاکہ تیرے بندگان کو من الجہالہ، جہالت سے نکال سکیں، جہالت سے نکال کے کہاں لے کے جائیں گے؟ علم کی طرف لے کر جائیں گے، وحیرت الضلالہ، اور گمراہی سے نکال سکیں انسان کو۔ ایک ہدف امام حسین کے قیام کا، ایک ہدف عدالت ہے، ایک ہدف عبادت ہے، ایک ہدف ولایت ہے، ایک ہدف علم ہے، علم ہے ایک ہدف، تو یہ ہے ایک ہدف قیام کا، یہ ہے حسینی معاشرہ جو اپنے آپ کو حسینی بنانا چاہتا ہے، علم پر کام کرے۔ افسوس، صد افسوس، آپ دیکھیں ہمارے پاس جو روایتیں ہیں علم کے نسبت، رسول اللہ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ لکل مسلم علی کل مسلم، علم کو طلب کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن افسوس کا مقام دیکھیں کہ جو ہے ہماری تھوڑی سی غفلت ہو گئی اس کے نسبت، کیونکہ ہم نے علم کو دین سے جدا سمجھا۔ علم اور دین الگ ہے نا، ایسا نہیں ہے، اتفاقاً جو زیادہ دیندار ہے اس کو زیادہ عالم ہونا چاہیے، دیندار اس کو زیادہ عالم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو بھلے تمہیں چائنا ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چائنا اس زمانے میں بہت دور اور مشقت کا راستہ تھا، اس لیے چائنا کو جانا پڑے، یا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کیونکہ چائنا میں علم زیادہ تھا تو اس لیے کہتے ہیں چائنا ہی کیوں نہ جانا پڑے تمہیں، علم حاصل کرو۔ یہ چیزیں ہیں، تھوڑی سی غفلت ہو چکی ہے اس مسئلے میں ہمارے سے، اس پر کام کرنا ضروری ہے۔ اس پر کام جب کریں گے تب جا کر حسینی معاشرہ بن سکتے ہیں، تب جا کر وہ جو خدا کے وعدے ہیں مومنین کے لیے وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ یہ 40 کی زیارت میں ہمیں ملتا ہے۔ مکتب حسینی کے پیروان کو عالم ہونا چاہیے۔ ایک مختصر مثال دیتے ہیں آپ، آج سے 50 سال پہلے ایرانی قوم جاہل، پست، پچھڑے ہوئے، ذلیل، یہ سب چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک قانون بنتا ہے ایران کے اندر، آیت اللہ خمینی کے قیام سے پہلے 1962 سے پہلے قانون بنتا ہے کہ ایک ایرانی کو اگر ایک امریکی جو ایران میں رہتا ہے قتل بھی کر دیں تو ایران میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلے گا، اس کو جیل کو نہیں بھیجا جائے گا، اس کو باعزت امریکہ لوٹا دیا جائے گا، وہاں کی عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ کرے۔ بالکل ایسا ہے کہ کوئی آ کر ہمارے علاقے میں آ جائیں، ہمیں قتل کریں اور آ کر پولیس بولے کہ نہ تمہیں حق نہیں ہے انصاف طلب کرنے کا۔ لیکن دوسری جگہ پر ایک ایرانی اگر امریکی کے کتے کو بھی مارے آ کر، ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک شہر میں بعض مومنین نے مل کر، کیونکہ ایک امریکی شیعوں کے بازار سے ایک کتے کو گزارتے ہوئے جاتا تھا، وہ اس کی چھینٹیں جو ہے گرتے تھے، پریشان ہو گئے، ایک دن چھپ کر بیٹھتے ہیں، اس کے کتے کو نکال کر قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک امریکی کتے کو بھی اگر مارے تو ایرانی کو سزا ملے گی، ہمارے ہی ملک میں گھس کر ذلت، یہ چیزیں۔ اس کے بعد دیکھیں کھیتی باڑی میں بہت زیادہ پیچھے، کہ باہر سے اناج آیا کرتا تھا، ان کو اتنے پیچھے تھے۔ علم میں اتنے پیچھے کہ ان کے ڈاکٹرز انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان سے جایا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کے ڈاکٹرز۔ یہ چیزیں ہیں۔ انجینئر ان کو اسرائیل اور امریکہ سے منگوانا پڑتے تھے، اس طرح علم میں پیچھے وغیرہ۔ ایک عالم ربانی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسینی معاشرہ بننا ہے، حسینی معاشرہ بننا ہے۔ حسینی معاشرے بننے کے لیے محنت چاہیے، علم چاہیے، جہاد چاہیے خدا کی راہ میں، عبادت چاہیے، عدالت چاہیے۔ یہ سنتے ہیں، سب سے حسین چیز یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں بات۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 8 سال کی جنگ ہوتی ہے، ہتھیاروں کے بغیر پا برہنہ اس دشمن کو ہراتے ہیں۔ بعض اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈنڈے تھے اور دشمن کے پاس بندوقیں تھیں، مثلا ایسا تھا، ہمارے پاس بندوق نہیں تھے، دشمن کے پاس ٹینکیں تھیں، کچھ نہیں کرتے، گرینیڈ لیتے، ٹینکوں کے نیچے جا کے لیٹ جاتے، اس طرح سے ہم نے اپنا دفاع کیا۔ ایسا ہے، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد ترقی کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنے لیے پابندیاں لگاتے ہیں۔ ایک شیعہ ملک حسین کے بلبوتے پر، حسین کے اساس پر اور دین کی خاطر ترقی کرے، یہ ہو سکتا ہے نا؟ یہ ہرگز اس کو ہم الگو بننے نہیں دیں گے۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں۔ ہم تمہیں کسی موٹر کا انجن نہیں بیچیں گے، ٹیکنالوجی نہیں بیچیں گے، کھیتی باڑی کے طریقے تمہیں نہیں بتائیں گے، میزائل نہیں بیچیں گے تمہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تم بولو گے ہم حسین کی خاطر ہم خود ان چیزوں کی طرف کریں گے۔ آج کہتے ہیں کہ دیکھیں شپ بلڈنگ، شپ بنانے کی ٹیکنالوجی آسان ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ دنیا میں سے 4-5 ایسے ملک ہیں جو شپ بنا سکتے ہیں، اس میں سے ایک شیعہ ملک ہے، اور کسی نے مدد نہیں کیا، خود سے بنایا۔ کیسے؟ علم۔ جب حسین کے مقصد کو صحیح سے سمجھا، ایک مقصد کیا ہے؟ علم، ایک مقصد علم بنا۔ 8-9 ملک ہیں، یہی فرانس اور چائنا اور جرمنی اور یہی ملک ہیں جس کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے۔ نیوکلیر ٹیکنالوجی کے 200-300، ایک ملک کو چلانے کے لیے ان ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک آج کرنٹ کے لیے مر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں 40 کروڑ لوگ کے پاس بجلی نہیں، آپ کو پتہ بھی ہے یہ
40 کروڑ لوگ کے پاس بجلی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے ہے, باقی 20 گھنٹے کے لیے نہیں ہے, 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں ہے بجلی. 30-40 کروڑ ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں. یہ ہے وغیرہ. ایک ملک کو چلانے کے لیے ان ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں فزکس میں کتنا آگے, یہ تمام چیزیں. میڈیسن میں کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش سے ڈاکٹر جایا کرتے تھے, تقریباً 95%, 95% ان کی میڈیسن کی نیڈ آج خود اندر ہو جاتی ہیں. کیسے؟ یہی جب مقصد کو صحیح سے سمجھا تو یہ کہا کہ نا, اگر ہمیں خدا نے اس کے نتیجے میں انہیں دنیا میں امامت دی, یعنی کہ قدرت دیا. آپ دیکھیں قدرت ہے. کل ہی نیوز میں پڑھ رہے تھے کہ رشیا یوکرین کی جنگ کے لیے ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہمیں ڈرون دیجئے. کل ہی اسکرول پہ ہم نے نیوز پڑھی, کل ہی پڑھی. ایک زمانے میں دوسرے ملک کہہ رہے کہ ہم تمہیں بندوق تک نہیں بیچیں گے, آج وہی ملک ان سے ڈرون مانگ رہے ہیں. یہ ہے. ایران کی تعریف کرنا غرض نہیں ہے, غرض یہ ہے کہ ایک نمونہ عمل ہے ہمارے لیے. حسین کے راستے پر اگر ایک کوئی ملک آگے بڑھے, خدا اس کو امامت دیتا ہے. آج وہ لوگ اس زمین کے حصے پر امامت کر رہے ہیں, اس زمین کے حصے پر امامت کر رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, اور عزت کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں, اور آگے بڑھتے بھی جا رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہ چیز ممکن ہے, علم ہے. اور بھی نکتے تھے, لیکن تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ, چوتھا سب سے امپورٹنٹ اور آخری, چھوڑ دیتے ہیں اس کو, اور بھی درس ہیں. بھائی چارہ, ولایت والا. ایک روایت ہے 8ویں امام سے, شاہ عبدالعظیم جب آ کر ملتے ہیں تو ان سے بعض نصیحتیں کرتے ہیں. اس میں ولایت کا معنی ملتا ہے, لیکن پڑھ نہیں سکتے, وقت ہمارے پاس کم ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایک ولایت ہے جو مومنوں کے درمیان ہوتی ہے, لوگوں کے درمیان ہوتی ہے ایک ولایت, وہ مومنین کے درمیان ولایت ہے. ولایت کی 3 رنگز ہوتی ہیں, 3 سرکلز ہوتے ہیں ولایت کے. دوسری ولایت, ولایت ولی خدا کے ساتھ, مومنین کی ولایت ولی خدا کے ساتھ جو امام معصوم ہے. تیسری ولایت ولایت خدا ہے, انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. المؤمنون اولیاء بعضهم بعض, یہ آیتیں ہیں جو ثابت کر سکتی ہیں. یعنی کہ خدا ولی ہے, رسول ولی ہے, اور وہ لوگ جو رکوع کی حالت میں صدقہ دیتے ہیں, یعنی کہ ائمہ معصومین. اور مومنین دوسری آیت سے, المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم بعض, بعضهم لبعض اولیاء. یہ ہے. تو ایک ولایت یہ ہے مومنین کے درمیان. اس رشتے کو برقرار رکھنا قدرت تک پہنچا سکتا ہے, قدرت تک پہنچا سکتا ہے اس کی نگاہ میں. اب دیکھیں, کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ ولا تنازعوا, کہتے ہیں کہ بیکار کے جھگڑے نہیں کرو, اختلاف نہیں کرو, وتفشلوا وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا نکل جائے گی. یعنی یہ تذهب ريحكم, اس کا لٹرل ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اس کا ہے کہ تمہاری ہوا نکل جائے گی, کمزور ہو جاؤ گے. ولا تنازعوا, جھگڑا نہیں کرو, جھگڑا نہیں کرو. اس کے بعد یہ چیزیں ہیں. اور یہ انما المؤمنون اخوہ, مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور فراوان روایتیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مومنین کے درمیان بھائی چارہ ہونا ضروری ہے تاکہ مومنین وہ اقتدار تک پہنچ سکیں. البتہ کوئی اگر معاشرے میں ہمارے لوٹ کر کھانے والا ہو, کوئی جھوٹا ہو, کوئی شرابی ہو, کوئی مکار ہو, کوئی دھوکے باز ہو, ان کے ساتھ برخورد کرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب کیونکہ سب مومنین ہو گئے تو شرابی, کبابی اور زنا کرنے والا بھی, اور جو ہے مثلا لوٹ کر کھانے والا بھی, لوگوں کا حق, یہ سب جو ہے مومن ہو گئے, سب کا احترام کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. مومن ہونا, بعض لوگوں کی ہدایت سختی سے کرنا ضروری ہے. بعض لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں, اٹھنے کا نام نہیں لے رہے, سختی سے کرنا ضروری ہے ہدایت وغیرہ. کیونکہ یہ ایک بار یہ ہے کہ فلاں مومن نے شخصاً مجھ پر نقصان کیا, مجھ پر ظلم کیا, تب اس کو معاف کر سکتے ہیں. تب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کی محبت کی خاطر ہم تم سے درگزر کر گئے, تمہیں معاف کر دیا. لیکن ایک مومن خود امام حسین پر ظلم کرے اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, یہ معافی کے لائق نہیں ہے. یہ نہیں ہے معافی کے لائق. جب کہا جاتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خود دین پر, معصومین کے مقصد پر حملہ کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ بھی جو ہے اچھے سے رہیں کیونکہ یہ مومن ہے. نہ, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. مومنین جب تک خدا کے راستے میں رہیں, جب تک اہل البیت کے راستے پر ہیں, تب تک ان کا احترام ہے. اس کے بعد ان کی ہدایت, اور اگر برا کام کرے تو برا کام سے روکنا, نہیں چھوڑو با, مومن با, پرواہ نہیں. یہ نہیں. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. سید الشہداء کی بعد روایتیں تھیں اسی کے بارے میں, لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے
ماں باپ سے شروع کریں، کیونکہ ضروری سمجھتے ہیں ان چیزوں کو بولنا۔ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں اسے کیا کروں کہ جنت میں میرا استقبال اچھے سے ہو، یعنی لوگ استقبال بڑا مقام ملے وغیرہ، ہے روایت لیکن فی الحال تو کہتے ہیں کہ اپنے ماں کے پیروں پر بوسہ لے اور اپنے باپ کی پیشانی پر بوسہ لے، یہ کہتے ہیں۔ اگر مر چکے ہوں تو کیا، تو ان کی قبر کا جا کے بوسہ لے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو خیر سب سے پہلے اگر مومنوں کے ساتھ احسان کرے تو ماں باپ کے ساتھ شروع کریں، یہ چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ اعتکاف جو لوگ ہمارے مومنین کرتے ہیں، بعض لوگ تعریف کرتے ہیں، بعض لوگ پتہ نہیں نادان نہیں جانتے، جہالت میں آ کر مخالفت بھی کرتے ہیں۔ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ امام حسنین دونوں ائمہ اعتکاف میں تھے، خانہ کعبہ میں اعتکاف میں تھے، مسجد نبوی میں۔ ایک شخص دوسرے امام کے پاس جاتا ہے اور حاجت طلب کرتا ہے کہ میری حاجت ہے، تو امام پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں حسین کے پاس گئے، اس سے پہلے کیوں نہیں حسین کے پاس گئے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ عبادت میں مشغول تھے، اعتکاف میں عبادت میں مشغول تھے، میں نے نہیں چاہا کہ ان کو مزاحمت کروں، ڈسٹرب کروں، اس لیے آپ پھر تو امام پلٹا کر کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے، اگر جا کر تم نے کہتے کہ میری حاجت ہے، تو حسین اپنے اعتکاف کو چھوڑ کر تمہاری مدد کرتے۔ روایتوں میں کیوں مومن کی مدد اور اس کی حاجت کو پورا کرنا اعتکاف سے زیادہ ہے، حاجت کو برق کریں اور واپس آ جائیں، یہ ہے اعتکاف میں۔ کب باہر نکل سکتے ہیں آپ؟ احکام میں ہے، اگر کوئی ضرورت کا کام ہو۔ ایک ضرورت کا کام کیا ہے؟ مومن کی حاجت۔ اگر تم ان سے کہتے کہ تمہیں حاجت ہے تو اعتکاف کو چھوڑ کر آ جاتے تمہاری حاجت کو پوری کرنے کے لیے۔ ایک بار ایک شخص چھٹے امام کے ساتھ طواف کر رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، دیکھیں امام معصوم خانہ کعبہ کا طواف، امام معصوم بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، خدا کی عبادت بھی ہے اور امام کے ساتھ بھی ہے۔ ایک شخص دور سے بلا رہا ہوتا ہے، امام پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیا تمہیں بلا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو کیوں نہیں جاتے تم؟ آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہوں، کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ جاؤ حاجت پوری کرو۔ اس کے بعد واپس آتے ہیں، پوچھتا ہے کہ کیوں آپ نے اتنی بڑی عبادت سے مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے کہا؟ تو امام بعض باتیں کہتے ہیں، مومن کا مقام یہ ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ با ایمان معاشرہ جو محبت کرتے ہیں، اربعین حسینی جو ابھی کچھ دنوں میں ہمارے سامنے، اربعین میں دیکھیں ویڈیوز میں آپ سب نے دیکھا ہے، دیکھیں جا کر جو مومنین جو کام کرتے ہیں۔ کچھ فرانس سے، ایران سے بعض مہمانوں کو دعوت ہوتی ہے کہ اربعین میں شرکت کریں، مسیحیوں کو دعوت ہوتی ہے، یہودیوں کو دعوت ہوتی ہے، خود انڈیا سے ہندوؤں کو، سادھوؤں کو دعوت ہوتی ہے، وہ بھی کچھ وقت اربعین میں چلتے ہیں کہ آ کر دیکھیں، عشق کا مظہر دیکھیں ابا عبداللہ اور حسین کے ساتھ۔ بعض فرانس کے مسیحی کہ ایک عالم دین ان کو ایک موقف میں ملتے ہیں، موقف یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر زائرین جا کر جہاں پر رات بتاتے ہیں، اپنی جب چل رہے ہوتے ہیں رات ہو جاتی ہے تو جا کر رات بتاتے ہیں وہاں پر۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص، اگر یہ عالم دین ایران سے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کام انجام دیتے ہیں شیعہ، کھانا دینا کروڑوں لوگوں کے لیے، احترام کرنا زائروں کا، اپنی کمائی سے نکال کر، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے کوئی بجٹ نہیں ملتا، اس کام کے لیے ان کو کوئی بجٹ نہیں ملتا، کوئی پیسہ نہیں دیتا ان کو۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو انہیں کوئی عذاب نہیں ملے گا آخرت میں، اس کام کو نہ بھی کریں کوئی عذاب نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ پریشان ہو جاتا ہے، اگر یہ کام واجب نہیں ہے تو کیوں کام انجام دے رہے ہیں لوگ؟ اگر اس کام کو نہ کرنے سے سزا نہیں ملے گی تو کیوں انجام دے رہے ہیں؟ صرف ایک ہی ہے، عشق حسین۔ عشق حسین کے خاطر عزادار کی خدمت کرتے ہیں، عشق حسین ان کو جوڑتی ہے۔ ایک شخص جس کو نجف میں ایک عالم دین جانتے ہیں، کربلا میں زوار کے لیے عظیم مہمانی، کھانا کھلانا، دن رات خدمت کرنا وغیرہ، ایک عالم دین اس کو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھر جاتے ہیں، گھر ٹوٹا پھوٹا گھر، کہتے ہیں کہ تیری یہ حالت نہیں ہے کہ اتنی بڑی مہمانی تو کر سکیں اب عبداللہ علیہ السلام کی زائروں کے لیے، کیسے اس کام کو تو انجام دیتا ہے؟ پہلے تو وہ بتاتا نہیں، اس کے بعد جب اور زیادہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا کام بقال ہوں میں۔ بقال سے مراد کیا ہے؟ جو روڈوں پہ گاڑی چلا کر جو چیزیں بیچتے ہیں اس کے اوپر، اس کو کہتے ہیں بقال۔ ہر روز کی کمائی سے پیسے اٹھا کر کنار میں رکھتا ہوں، ہر روز کی کمائی سے پیسے اٹھا کے کنار میں رکھتا ہوں تاکہ اربعین میں جب زوار آئیں گے، وقت ہو گیا، اربعین میں جب زوار آئیں گے 10 منٹ اور انشاءاللہ، تو جو ہے ان کی خدمت کر سکوں۔ کیا چیز ہے یہ؟ حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت ہمیں جمع کرتی ہے۔ حسین کی محبت دیکھا ہوگا آپ نے، ایک بیوہ خاتون جس کا مرد امریکہ کے حملوں میں مارا گیا، پریشان ہے، روتی ہے، کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہو؟ زائران امام حسین کی خدمت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس، واجب ہے تمہارے لیے، کیوں اس کام کو انجام دیتے ہو؟ پانی کے ذریعے سے اپنے بیٹیوں سے کہتے ہیں جاؤ جا کر زائران امام حسین۔ کیوں؟ عشق حسین۔ عشق حسین وہ مکتب ہے جہاں پر لوگ آئیں، جمع ہو اور ایک دوسرے سے محبت ایجاد کریں، یہ ولایت ہے۔ ولایت یعنی یہ، ولایت یعنی یہ روایتوں میں ہے۔
کہ امام جب دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کا رشتہ خراب ہو گیا، خود امام اس مومن کے ساتھ رشتہ خراب کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ تم نے اس مومن کے ساتھ ایسے کیا، اس لیے تو یہ تمام چیزیں ہیں پائی جاتی ہیں۔ ہم دنیا کو دنیا کوشش کرے کہ کیسے ایسے نظام لے کر آئیں جہاں پر لوگ امنیت کے ساتھ ایک دوسرے کے کنار زندگی کریں۔ سب مکتب اس تلاش میں ہیں، یہ جو کیمرہ لگاتے ہیں، یہ پولیس ہے، یہ عدالت ہے، یہ قانون ہے، یہ سزا دینا جرم کے خاطر، یہ تمام چیزیں وغیرہ، یہ قانونوں کو لے کر آنا، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ لوگ جرم کرے بغیر آرام سے ایک دوسرے کے کنار میں زندگی کریں۔ ہم دنیا کو ایک مشورہ دیتے ہیں، وہ مشورہ کیا ہے؟ وہ یہی مشورہ ہے، ایک بار اربعین میں جا کر دیکھو، نہ پولیس ہے وہاں پر، نہ کوئی بجٹ ہے، نہ ان کے سر پر کوئی کھڑا ہوا ہے کہ اس کام کو انجام دو، اگر اپنے پیسوں میں سے ایک حصہ نکال کر زوار حسین کی خدمت نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، نہ کوئی عدالت ہے، نہ پولیس ہے، لیکن سب ایک دوسرے کے محافظ ہیں، سب ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ وہاں اگر جاؤ، 4 بار اب تک شرف حاصل ہوا ہے، وہاں اگر جاؤ تو ایسے لگتا ہے کہ میرے 1 کروڑ بھائی بہنیں ہیں، ایسے لگتا ہے سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، کوئی گھوم جائیں تو سب لگ جاتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے، کسی کی چیز کھو گئی تو سب لگ جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، سب کا احترام، پیر دبانا، سر دبانا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کا جب وقت آئے گا، ایک مومن دوسرے مومن کے جیب میں سے پیسے نکالے گا، اپنی ضرورت کو پوری کرے گا اور دوسرے مومن کو برا بھی نہیں لگے گا، یہ وہ ہے۔ اربعین میں بن رہا ہے یہ۔ امریکی اپنے ڈرون کے ذریعے سے اس جائزہ لیتے ہیں، کس کا؟ اس اربعین حسینی کا جو عراق میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک کالا اژدہا، کیونکہ اوپر سے جب دیکھتے ہیں ایک اژدہا کی طرح نظر آتا ہے، یعنی کالے کپڑے پہنے ہوئے لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کالا اژدہا جو ویسٹرن سیولائزیشن کو ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ سیلفش رہو، دوسروں کو ایثار کیا ہے، یہ تمام چیزیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری کمپنیاں زیادہ چلیں گی اگر سب لوگ سیلفش رہیں گے، لیکن یہ تمدن ہے جو لوگوں کو ایثار کی طرف دعوت دے رہا ہے، جو لوگوں کو فداکاری کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنے مال کو دوسروں کے لیے لٹانے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ مکتب حسینی کی چوتھا اصول کیا ہے؟ کہ بھائی چارہ، فداکاری، ایثار اپنے لیے ہو۔ سید نصر اللہ کی تھوڑے دن پہلے ایک انٹرویو دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں کہ قاسم سلیمانی ایک بار جنگ کے زمانے میں، سوریا میں جنگ چل رہی ہے، پتہ نہیں کب، آتے ہیں اور میٹنگ ہوتی ہے، دانت کو پکڑے ہوئے ہیں، دانت میں شدید درد ہے، جنہوں نے تجربہ کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ کیا ہوا حاجی آپ کو؟ دانت میں شدید درد ہے، چاہیں تو آپ میٹنگ کینسل کر کے ڈاکٹر بلوائیں آپ کے لیے، نہ، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی، ضروری ہے، جنگ چل رہی ہے، مظلوموں کی جان خطرے میں ہے، میٹنگ کے بعد دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ 5-6 گھنٹے درد کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے رہے۔ فداکاری، ایثار، قاسم سلیمانی کی ایثار، یہ دیکھیں آپ۔ ایک واقعہ کربلا سے، ایک ظلم تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک غفلت جو ہماری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے خود آل رسول کا غم اتنا عظیم ہے تو بعض اصحاب کے غم سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک داستان دیکھیں آپ، کون ہے؟ عمرو ابن دجانہ، ایک 11 سال کا ایک لڑکا، کس کا بیٹا؟ دجانہ ابن حرس کا، جو رسول کے صحابی تھے، کربلا میں ساتھ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ساتھ ہیں، میدان میں جاتے ہیں آگے اور حسین کے لیے اپنی جان کو دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ظہر عاشور کے بعد یا پہلے اسے شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی زوجہ، ان کا 11 سال کا بیٹا جس کا نام عمرو ابن دجانہ ہے، اور وہ خود کربلا میں، مکہ میں امام حسین کے کاروان کے ساتھ جڑے تھے، مکہ سے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب خبر ملتی ہے شہادت کی زوجہ کو، کیا کرتی ہیں یہ عظیم خاتون؟ اپنے 11 سال کے بیٹے سے کہتی ہیں، جاؤ اور ابا عبداللہ کی نصرت کرو اور جا کر ان کے لیے اپنی جان دے دو۔ یہ اجازت لینے آتا، عبداللہ کہتے ہیں کہ نا، ابھی تمہارے باپ شہید ہوئے ہیں، تمہاری ماں کو سہارے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں نے ہی بھیجا ہے اتفاقاً۔ یہ کون کر سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ کون کر سکتا ہے عشق کے سوائے عشق کے؟ ابھی اس سے پہلے کی جو مجلس تھی وہاں پر بعض روایتیں بیان ہوئی، اس کے اچھی روایتیں تھیں، بس روایتیں، صرف اور صرف عشق انسان سے یہ کام کو کرا سکتا ہے، صرف اور صرف عشق حسین۔ کون ہے یہ شخص؟ جاتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امیری حسین نعم الامیر، بعض رجز، یہ لڑکا 11 سال کا لڑکا پڑتا ہے، اس کے سر کو ذبح کر کر ایک ظالم خیام حسینی کی طرف پھینکتا ہے، خیام حسینی کی طرف پھینکتا اپنی ماں کے پاس۔ ماں سر کو اٹھاتی ہے اور بیٹے کو شاباش کہتی ہے، ظالم کو اسی سر سے حملہ کرتی ہے، ماں اسی سر سے حملہ کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نیزہ لے کر چلی جاتی ہے میدان میں، بوڑھی رہنے کے باوجود، بوڑھی ہے، رسول کی صحابی کی بیوی ہے، بوڑھیاں لے کر 2 لوگوں کو جان لے لیتی ہے، اور امام حسین اسے واپس خیموں کی طرف آنے کے لیے کہتے ہیں۔ جب امام خیموں کی طرف آنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، جا کر ایک شعر کرتی ہے کہ میں بوڑھی ہوں، ناتوان ہوں، ضعیفہ ہوں، لیکن زہرا کے شریف بچوں کے لیے تمہارے ساتھ سخت جنگ کروں گی، اور نیزہ لے کر میدان میں چلیے۔ کون کر سکتا ہے؟ صرف
یہ صرف اور صرف عشق انسان کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ عشق اگر آ جائیں تو دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، عشق اگر ہو جائیں تو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، عشق اگر ہو جائے تو حسین انسان دستبردار ہو جاتا ہے گناہوں سے، عشق اگر آ جائے تو انسان دوسروں کے مال کو لوٹنے سے دستبردار ہو جاتا ہے، دوسروں کے مال کو نہیں لوٹتا۔ عشق اگر آ جائیں تو انسان اپنے 11 سال کے بیٹے کے گردن کو دشمنوں کی طرف واپس پھینکتی ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کام کتنا سخت ہے جانے، یہ ہے عشق۔ تو یہ 4 خصوصیات ایک حسینی معاشرے کے ہیں، ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے، کیا پڑھی تھی آیت؟ آمنو، ایمان لے کر آئے ان باتوں پر اور دوسری چیزوں پر، وعملوا الصالحات، وہ عمل انجام دیے، عبادت کی طرف توجہ دینا، عدالت کی طرف توجہ دینا، علم اور اخوت، ولایت، مومنین کے درمیان ولایت کی طرف توجہ دینا، یہ عظیم عبادتیں ہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو انجام دے سکیں انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ چیزیں ہیں، تھوڑی سی ذکر مصیبت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے کہ ایسے کربلا میں حسین پیاسے زخمی اپنے پیاروں کو کھو کر تنہا عصر عاشور میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں اسے۔ آپ دیکھیں علی اکبر جب شہادت کے لیے جاتے ہیں، حسین کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بہت ساری شباہتیں ہیں۔ ایک شباہت یہ ہے کہ علی اکبر جب رخصت کے لیے جاتے ہیں تو بیویاں چھوڑتی نہیں انہیں، حسین کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، بیویاں نہیں چھوڑتی۔ ایک شباہت یہ ہے کہ علی اکبر جب جنگ کے لیے جاتے ہیں تو واپس بھی آتے ہیں، حسین بھی بار بار واپس آ کر اہل خیام سے ملتے ہیں۔ ایک اور شباہت یہ ہے کہ حسین کا جب شہادت کا وقت آتا ہے تو زینب خیموں سے نکلتی ہیں، علی اکبر کے لیے بھی باہر نکلتی ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ فرق ہے یہاں پر شہادت میں فرق ہے یہاں پر۔ علی اکبر کے بارے میں یہ ہے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ وَلَمَّا لَمْ يَبْقَى مِنْ أَصْحَابِهِ خرج علی ابن الحسین، کہتے ہیں کہ جب صحابیوں میں سے کوئی باقی نہیں رہا اہل خیام میں تو علی ابن الحسین خیموں سے باہر نکلتے ہیں۔ فاستأذن اباہ للقتال، اپنے ابو سے، اپنے والد سے، سید الشہداء سے قتال، جنگ کا اجازت لیتے ہیں۔ فاذن لو، فوراً اجازت دیتے ہیں امام، فوراً اجازت دیتے ہیں۔ فنظر الیہ نظر آیس من، ایک نظر کرتے ہیں، ایک مایوس باپ کی نظر کرتے ہیں اپنے جوان بیٹے کی طرف۔ ثم ارخا فبکا بکاء عالیا، پھر اپنے سر کو جھکا کر بلند بلند گریا کرتے ہیں۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار ان ظالموں پر تو گواہ رہنا۔ وقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ، ایک ایسا جوان ان سے جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے جو رسول سے گفتگو میں، رفتار میں اور کردار میں اور اخلاق میں شباہت رکھتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ علی اکبر جنگ کرتے ہیں، روایت میں یہ ہے کہ 200 ظالموں کو قتل کے باپ سے واپس آ کر ملتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ یہاں پر دردناک جملے ہیں، یہاں پر فرق پتہ چلے گا حسین اور علی اکبر میں۔ علی اکبر میں جب جاتے ہیں جنگ میں تو روایت میں ملتی ہے کہ ایک ظالم علی اکبر کے سر پر لوہے کے عمود پر حملہ کرتا ہے، علی اکبر کے سر سے خون بہتا ہے اور علی اکبر اپنے آپ کو گھوڑے کے گردن پہ گرا دیتے ہیں۔ گھوڑا جہاں جہاں پر جاتا ہے ظالم صفوں کو بنا کر علی اکبر پر تلوار برساتے ہیں۔ لیکن حسین کے ساتھ یہاں پر ایک فرق ہے عزیزان محترم، علی اکبر پر جب تلوار برساتے ہیں جلدی سے برساتے ہیں اور اپنی تلواروں کو اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی حسین آ جائیں گے بچانے کے لیے، ابھی عباس آ جائیں گے بچانے کے لیے، لیکن عصر عاشور کے وقت حسین کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ظالم آرام سے حسین کے لاشے پر بالکل آرام سے کسی جلدی کے بغیر ٹکڑے کرتے ہیں۔ اجرکم عند اللہ۔ ایک فرق یہ ہے عزیزان محترم، جب علی اکبر گھوڑے سے نیچے آتے ہیں فوراً ابھی عبداللہ حسین ان کے لاشے پر پہنچتے ہیں، گردن کو تن سے جدا نہیں ہونے دیتے، بدن کے ٹکڑے ہیں، لیکن جب حسین زمین پر آتے ہیں عباس نہیں ہے، تاکہ حسین کے لاشوں کو ظالموں سے بچا کر خیموں کی طرف لے کر جائیں۔ شام غریبہ کو 10 گھڑ سواروں کو
تیار کیا جاتا ہے، ابو عبداللہ کے لاشے پر دوڑایا جاتا ہے، ابو عبداللہ کی سینے کی ہڈیاں کمر کی ہڈیوں سے علی اکبر کو خیموں کی طرف لے جایا گیا، لیکن حسین کو ایک اور فرق یہ ہے کہ علی اکبر جب تک زندہ تھے سر تن سے جدا نہ کر سکے دشمن، لیکن حسین ابھی زندہ ہے، چمڑاتا ہے، حسین کے سینے پر کسی جلدی کے بغیر بیٹھتا ہے، عباس نہیں ہے حسین کو بچانے کے لیے، ابو عبداللہ کے سر پر زندہ 12 ضربوں سے ایک اور فرق یہ ہے کہ علی اکبر جب شہید ہوتے ہیں، علی اکبر جب شہید ہوتے ہیں، علی اکبر کو قتل ہوتے ہوئے بیویاں نہیں دیکھتی، لیکن حسین پر ظالم جب ظلم کر رہا ہوتا ہے بیویاں خیموں سے باہر نکل کر حسین پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ حسین کا ظلم عظیم ہے، حسین کی مظلومیت عظیم ہے۔ عزیزان محترم، صرف اتنا ہی نہیں، حسین کی بیٹی کے گوشوارے بھی چھینے جاتے ہیں، شام کے گلیوں میں اور درباروں میں اور زندانوں میں گھمایا جاتا ہے، شرابیوں کے مجمع میں بیویوں کو بے مخنا و چادر، ایک ظالم نشے کی حالت میں یزید سے کہتا ہے اے یزید حبلی حاضر الجاریہ، اس حسین کی بیٹی کو مجھے کنیز کی طور پر دے دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، صلی اللہ علیہ یا مظلوم یا حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس ذکر قلیل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ہمیں حسینی معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہماری سب سے بڑی آرزو، ہماری سب سے بڑا آرمان یہ ہے کہ تیرے حجت کا ظہور ہو، پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے بہترین ساتھیوں میں قرار دے، پروردگارہ ہمیں زیارت حسین نصیب فرما اور آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ اس مجلس کا ثواب اہل عزا کے مرحومین پر اور حاضرین کے مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین پر ایصال فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تمام مرحومین و مرحومات پر۔